بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ عمل یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو کے وہ خفیہ اشارے کون سے ہیں جو آپ کی زندگی کو خاموشی سے جکڑ لیتے ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں اس عمل کو جاننے کے لیے جو جادو کرنے والے کا چہرہ آپ پر آشکار کر دے؟ اگر جادو کی زنجیریں آپ کے قدموں میں بکھر جائیں تو کیا آپ اپنی آزادی کو پہچان پائیں گے؟ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی اچانک بے سکونی، گھٹن اور نامعلوم خوف کے حصار میں قید ہو گئی ہے؟ کیا کبھی ایسا لگا کہ کوئی پوشیدہ طاقت آپ کے قدموں کو باندھ رہی ہے، آپ کی خوشیاں چرا رہی ہے اور آپ کے گھر کا سکون ختم کر رہی ہے؟ یہ سب جادو کی وہ خفیہ حقیقتیں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان چھپی ہوئی حقیقتوں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ راز جو زمین کے نیچے دفن ہیں، یا وہ تعویذات جو اندھیروں میں چھپائے گئے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ سکتے ہیں؟ ناظرین، اگر آپ پر جادو کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں تو گھبرائیے مت، کیونکہ میں آپ کو ایک ایسا روحانی اور آزمودہ عمل بتاؤں گی جسے اختیار کرنے کے بعد وہ تمام پردے اٹھ جائیں گے۔ جادو کرنے والے کا چہرہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوگا اور آپ کے گھر میں چھپے ہوئے تعویذات بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا جب وہ طاقت جو برسوں سے آپ کو کمزور بنا رہی تھی، آپ کے سامنے ننگی حقیقت کے طور پر کھڑی ہوگی۔ یہی وہ راز ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، جادو، حسد اور نظر بد وہ پوشیدہ تیر ہیں جنہیں قرآن نے واضح کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اثرات اور علاج دونوں بیان کیے۔ آج کے دور میں جب دل خوف خدا سے خالی اور زبانیں حسد سے جلنے لگیں تو یہ شیطانی حربے پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے جادو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی قوت اس سب سے بالا ہے۔ وہی پردے چاک کرنے والا ہے، وہی ظالم کے چہرے کو بے نقاب کرنے والا ہے، اور وہی دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ ایسے لمحات کے لیے ایک مجرب روحانی عمل موجود ہے جسے میں کشف حقیقت کا عمل کہتی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کے رزق اور سکون کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا حسد کی آگ میں آپ کو جلا رہا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ رات کے سناٹے میں جب آپ وضو کر کر بستر پر لیٹیں اور دل سے ہر نفرت مٹا کر اللہ کے حضور جھکیں تو بس 3 بار یہ مخصوص کلمات ادا کیجئے۔ پھر دیکھیے وہ چہرہ جو آپ کے خلاف زہر بنتا رہا خواب میں آپ پر آشکار ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، بدلہ لینا آپ کا کام نہیں، اسے اللہ پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ سب سے سخت گرفت اللہ کی ہے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس کا فائدہ آپ ہی کو ملے گا۔ محترم ناظرین، جادو کی علامات انسان کی زندگی کو آہستہ آہستہ جکڑنے لگتی ہیں۔ ابتدا میں یہ علامات خوابوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی درندہ جیسے شیر، کتا یا جنگلی جانور آپ پر حملہ آور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی سانپ، بچھو یا چھپکلی نظر آتی ہے۔ کبھی خود کو اندھیروں یا ویران جگہوں میں کھویا ہوا پاتے ہیں۔ بعض اوقات خواب میں قبریں، مردے یا کھنڈرات دیکھنا بھی جادو کی تازہ کاری کی علامت ہوتا ہے۔ نیند میں رونا، چیخنا، ہنسنا یا محسوس کرنا کہ کوئی آپ کو ہلا رہا ہے، یہ سب اس بات کے اشارے ہیں کہ آپ پر جادو کے ابتدائی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ کبھی لگتا ہے جیسے کوئی تعقب کر رہا ہے، کبھی خود کو اونچائی سے گرتا دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات نیند ٹوٹ جاتی ہے اور دل عجیب خوف سے بھر جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی خواب میں کھانے پینے کی چیز نظر آتی ہے اور جاگنے کے بعد بھی جسم پر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب نشانیاں بتاتی ہیں کہ کسی نے آپ پر تازہ جادو کیا ہے، لیکن اصل دکھ صرف ان علامات کا نہیں
بلکہ اس سوچ کا ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ وہ رشتے جو کبھی خوشی میں شریک ہوتے تھے آج حسد کے مارے جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ کسی کی ترقی، نئی گاڑی یا کامیاب اولاد دیکھ کر دلوں میں بجائے مسرت کے آگ جلنے لگتی ہے۔ افسوس، لوگ ظاہری مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد تو دیتے ہیں مگر اندر ہی اندر تدبیریں کرتے ہیں کہ یہ خوشی برباد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، مگر آج لوگ اسی حسد کی اسیر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کا سکون ختم ہو رہا ہے، خوشیاں اجڑ رہی ہیں اور معاشرہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ ناظرین ذرا غور کریں، یہ کیسی دنیا ہے جہاں کسی کی کامیابی خوشی کی بجائے دوسروں کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی تھا کہ محلے کا بچہ نمایاں نمبروں سے پاس ہو تو سب مبارکباد دینے آتے، دعائیں دیتے، لیکن آج حسد نے دلوں کو اس قدر کالا کر دیا ہے کہ اگر کوئی بچہ آگے بڑھ جائے تو دوسرے والدین جل کر تعویذ کرواتے ہیں، اور اس کا ذہن کمزور ہو جائے، کسی کا کاروبار ترقی کرے تو بجائے نصیحت لینے کے لوگ اس کے رزق پر بندش ڈالنے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ زہر صرف غیروں تک محدود نہیں رہا، والدین اپنی ہی اولاد کے رشتوں پر جادو کراتے ہیں تاکہ بہو، داماد یا سسرالی سکون میں نہ رہیں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ وہی رشتے ہیں جو محبت اور خون کے رشتوں سے جڑے تھے، مگر حسد نے انہیں بھی کھوکھلا کر دیا۔ قرآن نے صاف کہا، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی؟ جان لیں ہر نعمت اللہ کی تقسیم ہے، اور اس پر حسد دراصل رب کی حکمت سے انکار ہے۔ افسوس، لوگ دوسروں کی خوشیوں پر نظر لگا کر بھول جاتے ہیں کہ نقصان سب سے پہلے خود ان کے گھروں میں اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، یہ دین کو کھا جاتا ہے اور دل کو اندھا بنا دیتا ہے۔ مگر آج دل ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ روشنی کو پہچاننے کی قوت ہی کھو بیٹھے ہیں۔ محترم سامعین، سوچو یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ جادو اور حسد کی آگ اب صرف دولت، عزت اور شہرت تک محدود نہیں رہی، بلکہ محبت، اعتماد اور رشتوں کی پاکیزگی کو بھی جلا رہی ہے۔ ایک گھر میں اگر میاں بیوی سکون و محبت سے رہ رہے ہوں تو بجائے خوشی کے کچھ لوگوں کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور یہ رشتہ ٹوٹ جائے وہ شیطانی عمل کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ اختلاف کی ہوا چل پڑے اور گھر کا چراغ بجھ جائے۔ کسی بیٹی کا اچھا رشتہ طے ہو تو خوشی کے بجائے چہروں پر جلن نمودار ہوتی ہے۔ کتنے ہی گھروں میں بات پکی ہونے کے بعد اچانک سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ یہ سب اسی سیاہ جادو اور حسد کے زہر کا نتیجہ ہے۔ مگر یاد رکھو، جو دوسروں کو نقصان دینے کے لیے جال بچھاتا ہے وہ خود اسی میں پھنس جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یعنی برائی کا جال اپنے بچھانے والوں کو ہی لپیٹ لیتا ہے۔ اگر کبھی شک ہو کہ آپ یا آپ کے گھر پر یہ وار ہوا ہے تو خوف نہ کھائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، قرآن کے حصار میں پناہ لیں۔ رات کو سوتے وقت اگر دل بے چین ہو تو 3 مرتبہ یہ مخصوص کلمات پڑھیں، اللہ اشارہ دے گا اور خواب میں حقیقت ظاہر ہوگی۔ مگر یاد رکھیں، مقصد بدلہ لینا نہیں بلکہ اپنے گھر کو ذکر الہی سے محفوظ بنانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادو کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ سوچو ایسا انجام کتنا ہولناک ہوگا۔ محترم ناظرین، جادو، حسد اور نظر بد وہ پوشیدہ تیر ہیں جو انسان کے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے واضح کیا ہے کہ یہ حقیقتیں موجود ہیں اور ان کا علاج بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ یاد رکھیں، جتنا سخت وار ہو، اللہ کی طاقت اس سے کئی گنا عظیم ہے۔ وہی چھپی حقیقتیں بے نقاب کرتا ہے، وہی ظالم کے نقاب اتارتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی آپ کے خلاف شر میں لگا ہے تو رات سونے سے پہلے وضو کریں، دل کو نفرت سے پاک کریں اور 3 بار پڑھیں، یا نورو یا حقو یا مبین، یا نورو یا حقو یا مبین۔ انشاءاللہ اللہ کے اذن سے خواب میں حقیقت آپ پر ظاہر ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، کبھی غور کیا ہے کہ زندگی میں اچانک ایسے موڑ کیوں آ جاتے ہیں جن کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی؟ ایک کاروبار جو دن بہ دن ترقی پر تھا اچانک کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اولاد جو پڑھائی میں سب سے آگے تھی
اچانک پیچھے رہنے لگتی ہے۔ میاں بیوی جو کل تک ایک دوسرے کے سائے میں سکون پاتے تھے، اچانک ایک دوسرے کے وجود سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ایک صحت مند انسان لمحوں میں بیمار اور کمزور دکھائی دینے لگتا ہے، لیکن ڈاکٹروں کی رپورٹ صاف آتی ہے۔ دراصل یہ وہ وقت ہوتا ہے جب حسد کی چنگاری جادو کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر یہ وار کسی اجنبی کا نہیں، بلکہ اپنے قریبی رشتہ دار، ہمسائے یا وہی لوگ کرتے ہیں جو مسکرا کر خیر خواہ بننے کا ڈھونگ رچا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں سکون ختم ہو گیا ہے، برکتیں چھن گئی ہیں اور رشتے زہر آلود ہو گئے ہیں۔ مگر یاد رکھو، جادو کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ لہٰذا گھبراؤ نہیں، بلکہ ایمان کو مضبوط کرو۔ رات سوتے وقت 3 بار مخصوص کلمات پڑھو، خواب میں سچائی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ مگر مقصد انتقام نہیں، بلکہ اللہ کی پناہ اور اپنے گھر کی حفاظت ہونی چاہیے، کیونکہ مومن کی اصل طاقت بدلہ لینا نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ سامعین، سوچو، جب جادو اور حسد کا زہر پھیلتا ہے تو یہ صرف ایک فرد کو نہیں ڈستا، بلکہ پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دلوں سے محبت اجڑ جاتی ہے، رشتوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور اعتماد ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی سے بدگمان ہے، بہن بہن سے دور ہو گئی ہے، ہمسائے جو کبھی خوشی غمی میں ساتھ تھے اب ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس شیطانی کھیل کا نتیجہ ہے جس میں حسد کی آگ جادو کے ذریعے بھڑکائی جاتی ہے۔ شیطان انسان کو انسان کا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ امن اور سکون کا چراغ بجھ جائے، لیکن یاد رکھو، کوئی جادو، کوئی شر اور کوئی سازش اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، یعنی اللہ خود ایمان والوں کا محافظ ہے۔ بس اگر تم چاہتے ہو کہ یہ زہر تمہیں نہ چھو سکے تو اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرو، اپنی زبان کو دعا کا عادی بناؤ اور اپنے گھروں کو قرآن کے نور سے روشن کرو۔ اور اگر کبھی محسوس ہو کہ تمہاری خوشیوں پر نادیدہ ہاتھ بڑھ گیا ہے، تمہارے رزق، صحت یا سکون پر سایہ پڑ گیا ہے تو گھبراؤ نہیں۔ رات کو سوتے وقت 3 بار وہ خاص کلمات پڑھو، انشاءاللہ خواب میں وہ چہرہ تمہارے سامنے آ جائے گا جس نے یہ جادو کیا۔ مگر یاد رکھو، یہ پہچان بدلے کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ مومن کا مقام یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ یہ حسد اور جادو کرنے والے دراصل حاصل کیا کرتے ہیں۔ چند لمحوں کا غرور کہ میں نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، لیکن کیا یہ لمحاتی خوشی حقیقی سکون دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زہر سب سے پہلے اسی کے اپنے وجود کو کھا جاتا ہے جو اسے پھیلاتا ہے۔ جو دوسروں کی خوشیاں اجاڑنے نکلتا ہے، اس کے اپنے گھر کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ جو کسی کی روزی روکتا ہے، اس کا اپنا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جو کسی کی اولاد یا صحت پر وار کرتا ہے، وہ خود محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا عدل ہے کہ ظلم کبھی باقی نہیں رہتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ برائی کا جال اپنے ہی بچھانے والے کو لپیٹ لیتا ہے۔ بس مومن کی راہ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو نقصان دے، بلکہ یہ ہے کہ جب کسی کو نعمتوں میں دیکھے تو دل سے دعا کرے، یا اللہ اس پر مزید کرم فرما اور مجھے بھی اپنے فضل سے نواز دے۔ یہی سوچ حسد کے اندھیروں کو توڑتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ نادیدہ ہاتھ آپ کے سکون کو چھین رہا ہے تو گھبرائیں نہیں۔ رات کو سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے خواب میں وہ چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا جس نے یہ وار کیا ہے۔ مگر یاد رکھیے، اصل طاقت بدلے میں نہیں بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بدلہ لینے پر قادر ہو کر بھی معاف کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کا دل خوشیوں سے بھر دے گا۔ یہی ایمان کی اصل شان ہے۔